In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Hi students, this is Wahid Gill. Students, آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بک 2 کے دوسرے آرٹیکل یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، سائنسی طریقے کے استعمال یا سائنسی طریقہ کار کا استعمال، اس کے بارے میں ہے. یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، اور یہ دو رائٹرز ہیں ڈیرل برنارڈ اور لان ایڈورڈز، ان دونوں نے لکھا ہوا ہے. اس آرٹیکل کے ذریعے ان رائٹرز نے ہمیں سائنٹیفک میتھڈ کی امپورٹنس کے بارے میں ریلائز کروایا ہے، جس طرح سے سائنسی طریقہ کار نے آ کر ہماری اس ماڈرن لائف کو چینج کر دیا ہے. تو چلیں آتے ہیں لیسن کی طرف. اگر ہم یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ کے طریقہ کار پر غور کریں تو رائٹرز نے ان کو 4 پورشن میں ڈیوائڈ کیا ہے. اس کے 4 پارٹس بنائے ہیں. پہلا جو پوائنٹ ہے دیٹ از اباؤٹ بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز. پہلا پوائنٹ بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، بیماری کی بہتر روک تھام. دوسرے پوائنٹ پہ بات کرتا ہے بیٹر سینیٹری کنڈیشن، صفائی کی بہتر صورتحال. تیسرا پوائنٹ ہے مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ، زیادہ خوراک اور بہتر خوراک. اور اگر ہم چوتھے پوائنٹ پہ آئیں تو چوتھا پوائنٹ ہے بیٹر ایٹیٹیوڈ، بہتر طرز عمل. ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے پوائنٹ کے بارے میں جو کہ بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز ہے. اگر ہم اس پر غور کریں تو رائٹرز کہتے ہیں کہ اگر آپ 200 سال پیچھے چلے جائیں تو دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہماری زندگی چل رہی تھی. 200 سال پہلے 7 میں 7 بچے، 8 میں سے 7 بچے سال کے پہلے سال مر جاتے تھے. 8 میں سے 7 بچے جنم کے پہلے سال مر جاتے تھے. اگر ان میں سے کوئی 6 سال کی عمر تک پہنچ جاتا تو اسے چیچک جیسا مرض لاحق ہو جاتا، چیچک، اسمال پاکس. اگر وہ 6 سال کی عمر سے تھوڑا ڈیولپ کر کے، تھوڑا گروتھ کر کے 12 سال کی عمر میں پہنچ جاتا تو اسے مختلف قسم کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا، جسٹ لائک میزلز، ہوپنگ کف، اسکرلٹ فیور، دفتیریا، یلو فیور، ٹائفس، کالرا، ٹائفائڈ فیور اینڈ انفلوئنزا. یہ جو بیماریاں تھیں عام تھیں، یعنی جن میں خسرہ، کالی کھانسی، سرخ بخار، خناق، زرد بخار، ٹائفس، ہیضہ، میادی بخار اور نزلہ زکام وغیرہ. تو ان دنوں میں انسان کی ایکسپیکٹڈ لینتھ جو تھی لائف کی وہ تقریباً 30 سال تھی. اسٹوڈنٹس کیپ ان مائنڈ، یہ جو بات ہے، یہ جو رائٹر ہے یہ یورپ کے بارے میں لکھتا ہے، ویسٹ کے بارے میں لکھتا ہے، نہ کہ ہمارے سب کنٹیننٹ کے بارے میں. یہ آرٹیکل ویسٹ کے بارے میں ہے. تو یہ کہتا ہے کہ ایکسپیکٹڈ لینتھ جو انسان کی تھی وہ 30 ایئر تھی. لیکن پھر کیا ہوا کہ سائنٹیفک میتھڈز نے امپرومنٹ کی، سائنٹیفک طریقہ کار آگے، اور جب سائنس نے ترقی کی تو کیا ہوا کہ جو بچے تھے گھروں میں پیدا ہوتے تھے پہلے سال ہی مر جاتے تھے، ان کی پیدائش ہاسپٹلز میں ہونے لگی. بیبیز nowadays are born in hospitals where they are completely treated by different ways. آج بچے ہاسپٹلز میں پیدا ہوتے ہیں جنہیں فوری طور پر اگر کوئی مرض ہو تو انہیں اس سے ریکور کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو مختلف قسم کی بیماریاں ہیں ان کو ڈگنوز کرنے کے لیے، ان کی تشخیص کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ میتھڈز اپلائی کیے جاتے ہیں. پھر ان ٹیسٹوں سے ان بیماریوں کو ریموو کرنے کے لیے مختلف قسم کی ویکسینیشن اپلائی کی جاتی ہے.
اس طرح سے آج کے انسان کی جو ایوریج لائف ہے وہ 30 سے بڑھ کر 70 ایئر تک ہو گئی۔ تو اس طرح سے سائنسی طریقہ کار نے بیماریوں کو کنٹرول کر کے انسان کی عمر کو بڑھایا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں، بیٹر سینیٹری کنڈیشن۔ رائٹر کہتے ہیں کہ 100 سال پہلے صفائی کے حالات بڑے ناقص تھے، گلیاں تنگ تھیں، کوئی سیوریج سسٹم نہیں تھا، نالیوں کا ڈرینیج سسٹم جو تھا وہ بھی بڑا ڈیفیکٹو تھا، جانور جو تھے وہ گلیوں میں دندناتے پھرتے تھے، آؤٹ ڈور ٹوائلٹس ور کامن، ٹوائلٹ کے لیے کوئی پراپر سسٹم نہیں تھا۔ اس کے بعد ویلز تھے، اور جب کبھی بارش ہوتی تھی وہ ویلز جن سے لوگ ڈرنکنگ واٹر لیتے تھے، اور جب کبھی بارش ہوتی تھی تو وہ جو انسانی ویسٹ ہوتے تھے وہ بارش کے پانی کے ساتھ ان کنوؤں میں چلے جاتے تھے۔ اس طرح مختلف قسم کی بیماریوں کا مسئلہ بن جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو پینے والا پانی تھا وہ دور دراز کے علاقوں سے بکٹ فل سسٹم کے ذریعے لانا پڑتا تھا، یعنی کوئی پراپر سسٹم نہیں تھا، بالٹیوں کا نظام تھا، مشکیزوں کا نظام تھا، دور دراز کے علاقوں سے لوگ پانی بھر کر لاتے تھے اور پھر اسے استعمال کرتے تھے۔ اس طرح پانی کا استعمال کم ہوتا تھا نہانے کے لیے اور دھونے کے مقاصد کے لیے۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ Today, the scientific method has improved our sanitary condition. آج سائنسی طریقہ کار نے ہماری صفائی کے حالات کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ہمارے شہروں میں صفائی کے لیے ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے جو ڈیلی پورے شہر کی صفائی کرتا ہے۔ پراپر پلاننگ سے گلیاں بنائی جاتی ہیں، گلیاں سیدھی بنائی جاتی ہیں، گلیوں کے ساتھ سیوریج کا ایک افیکٹو سسٹم بنایا جاتا ہے، ڈرینیج سسٹم بڑا مؤثر ہے۔ اس طرح سائنس نے ہمیں ایک نئی ٹیکنیک دی ہے کہ گلیاں کیسے بنانی ہیں، صفائی کا سسٹم کیسے رکھنا ہے، سیویج کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ شہروں میں ڈسپوزل پلانٹ لگائے گئے، ڈسپوزل پلانٹ سے پورے شہر کا جو گدلا پانی ہے، فلتھے واٹر ہے، یہ ایک باقاعدہ پائپوں کے ذریعے ایک باقاعدہ پلانٹ پر اکٹھا کیا جاتا ہے اور وہاں ڈسپوزل پلانٹس میں پھینکا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کو ڈرنکنگ واٹر جو پینے والا پانی ہے اسے مؤثر بنانے کے لیے نالے بنائے گئے ہیں، پائپ سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا ہے، اور ڈرنکنگ واٹر جسے نہری پانی بھی کہہ سکتے ہیں اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ یہ رائٹر کیونکہ ویسٹرن ہے اس لیے لاس اینجلس ان کا کوئی ڈپارٹ ہے، انہوں نے کلورڈو ریور سے جو کہ لاس اینجلس سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، ایک باقاعدہ کارے سسٹم بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ پائپ لائن بنائی، وہاں سے پانی لے جا کر لوگوں تک رسائی کی ہے تاکہ لوگوں کو ڈرنکنگ واٹر دستیاب ہو۔ اس کے بعد جو کنسٹرکشن سسٹم ہے، بلڈنگز کو امپروو کیا گیا ہے، کس طرح سے اچھی معیاری ہوادار وینٹیلیٹڈ بلڈنگز تعمیر کی جائیں، یہ سارے کا سارا سسٹم سائنٹیفک میتھڈز کے ذریعے امپروو کیا گیا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ پر آتے ہیں، مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ہمیں کھانے والی ویجیٹیبلز اور فروٹس اونلی پرووائڈ ان دیئر گروئنگ سیزن، وہ سبزیاں اور جو پھل تھے ہمیں صرف گروئنگ سیزن میں ملتے تھے، بعد میں ان کا ملنا ہمارے لیے مشکل تھا۔ اس کے بعد کوئی پراپر میتھڈ نہیں تھا جس کے ذریعے ان سبزیوں کو، ان پھلوں کو یا دودھ کو محفوظ کیا جائے، اور اگر ان کو محفوظ کیا جاتا تو یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا تھا کہ یہ ٹھیک رہیں گے یا زہریلے ہو جائیں گے۔ لیکن جدید ٹیکنالوجی نے کیا کیا کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں نئے طریقے دیے۔ وہ پرانا طریقہ جس سے گھریلو خاتون، کفات اشار خاتون تھیں، وہ اچار ڈال کے ڈبوں میں یا گوشت کو خشک کر کے رکھ لیتی تھی، انہوں نے اس میں امپرومنٹ کی، پروسیسنگ اینڈ گریڈنگ کا انہوں نے میتھڈ متعارف کروایا۔
اس کے ذریعے کینڈ فوڈ سے زہریلے مادے ختم کرنے میں ان کو اور ان مادوں کو کے خطرات کو ختم کرنے میں اور زیادہ مدد ملی۔ آج جو ہمیں ڈبوں میں کھانا ملتا ہے وہ فریش اور خطرات سے پاک ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے ڈی ہائیڈریشن کا طریقہ متعارف کروایا گیا، جس سے پھلوں، سبزیوں اور دودھ سے اور مختلف قسم کی ایٹنگ جو مصنوعات ہے ان سے پانی کو خشک کر کے کھانے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ کوئک فیز میتھڈ متعارف کروایا گیا، جس سے مچھلیوں، سی فوڈ کو دیر تک محفوظ رکھ کر انسانی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم بیٹر ایٹیٹیوڈ کی طرف آتے ہیں۔ ماضی میں ہمارے آباء و اجداد تھے، وہ سپرسٹیشیس بلیف پر یقین رکھتے تھے۔ وہ نمبر 13 کالی بلی، شیشے کے ٹوٹنے، دودھ کے گر جانے پر یقین رکھتے تھے کہ یہ ان کے لیے برے شگون ہیں۔ لیکن سائنٹیفک طریقہ کار نے ہماری سوچوں کو بدل دیا۔ وہ لوگ جو تعویذوں پر یقین رکھتے تھے، وہ لوگ جو بھوت پریت پر یقین رکھتے تھے، وہ لوگ جو فارچون ٹیلر، قسمت کا حال بتانے والوں پر یقین رکھتے تھے، اب حقائق پر سوچنے لگے ہیں۔ کوئی بھی بیماری آتی ہے، بجائے کہ وہ کسی توہماتی وجہ سے ہو، وہ میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اس طرح سے سائنسی طریقہ کار نے ہمیں مور ریشنل بنا دیا ہے۔ وہ سپرسٹیشیس بلیف، وہ توہمات جن پر ہمارے آباء و اجداد یقین کرتے تھے، اب ہم میں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ ایک دفعہ ریویو دیکھیں۔ یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، سائنسی طریقہ کار، یہ اس کے رائٹر ہیں ڈار برنارڈ اینڈ لان ایڈورڈ۔ انہوں نے 4 ٹاپکس پہ بات کی ہے: بیٹر کنٹرول آف ڈیزیزز، بیٹر سینیٹری کنڈیشن، مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ، بیٹر ایٹیٹیوڈ۔ جب ہم بات کرتے ہیں بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز کی، تو رائٹر ہمیں 200 سال پیچھے لے جاتا ہے۔ وہاں وہ کہتا ہے کہ 8 میں سے 7 بچے اپنے جنم کے پہلے سال ہی مر جاتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی 6 سال کی عمر تک پہنچتا تو اسے سمال پاکس کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہ اس کی زندگی کا صفایا کر دیتا تھا۔ اگر پھر بھی وہاں سے وہ بچ کر 12 سال کی عمر میں پہنچ جاتا تو اسے مختلف قسم کی بیماریاں جسٹ لائک میزلز، ہوپنگ کف، سکرلٹ فیور، ڈفتیریا، یلو فیور، ٹائفس، کالرا، ٹائفائڈ فیور اور انفلوئنزا وغیرہ پکڑ لیتی۔ اس طرح انسان کی جو ایکسپیکٹڈ لینتھ تھی وہ 30 ایئر تک ہو گئی تھی۔ اور آج کیا ہے؟ آج بچے ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں، یہاں انہیں مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ کرنے کے لیے مختلف قسم کی ویکسینیشن اور ٹیکہ جات لگائے جاتے ہیں۔ بیماریوں کو ٹیسٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے اور ویکسین کے ذریعے ان پر قابو پایا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی جو ایکسپیکٹڈ لینتھ ہے وہ 70 سال تک بڑھ گئی ہے۔ اگر ہم بیٹر سینیٹری کنڈیشن پر دیکھیں تو 100 سال پہلے جو سٹریٹس تھیں وہ نیرو اینڈ انپیوڈ، گلیاں کچی اور تنگ تھیں۔ اینیملز ور وانڈر ان دا سٹریٹس اینڈ پورلی ڈرینڈ، جانور گلیوں میں دندناتے پھرتے تھے اور سیوج کا نظام ناقص تھا۔ آؤٹ ڈور ٹوائلٹس ور کامن، رفع حاجت کے لیے لوگ باہر جاتے تھے۔ اور بعض کا ڈیورنگ رین وہ جو ویسٹ، ہیومن ویسٹ تھا، وہ پانی کے ساتھ مل کر ڈرنکنگ سورسز جیسے ویلز تھے ان میں شامل ہو جاتا تھا۔ لیکن آج سائنس نے کیا کیا ہے؟ نو ڈیز سٹریٹس آر سٹریٹ، گلیاں سیدھی ہیں، اینڈ پیوڈ اور پکی ہیں۔ ڈرین سسٹم از ویری گڈ اینڈ پراپرلی مینیجڈ بائی گورنمنٹ۔ جو سیوج کا سسٹم ہے وہ بڑا مؤثر ہے اور اسے حکومت کنٹرول کرتی ہے۔ شہروں میں سٹیز آر کلین ریگولرلی بائی گورنمنٹ ڈپارٹس، گورنمنٹ ڈپارٹس بنے ہوئے ہیں جو شہروں میں صفائی کا نظام رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح ڈرنکنگ سورسز ہیو بین امپرووڈ، پینے کے جو پینے والے پانی کے ذرائع ہیں ان کو بہتر کیا گیا ہے۔ پائپ کے ذریعے، ایڈیکیٹ کے ذریعے پانی کی رسائی ان جگہوں تک کی گئی ہے یہاں پانی نہیں۔ اسی طرح لاس اینجل میں کلوراڈو ریور سے پانی پہنچایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ۔ ان دا پاسٹ ویجیٹیبلز اینڈ فروٹ واز اونلی پرووائڈیڈ ان دا گروئنگ سیزن، سبزیاں اور پھل صرف بوائی کے یا ان کے گروئنگ سیزن میں ملتے تھے۔ کوئی ان کو محفوظ کرنے کا نو پراپر پریزرویشن میتھڈ، اونلی کیننگ، پکلنگ اینڈ ڈرائنگ میتھڈز ور یوزڈ۔ صرف ڈبے والے
اچار ڈالنے والے اور خشک کرنے والے طریقے استعمال ہوتے تھے. لیکن آج کل کیا ہے, nowadays modern food preservation methods are introduced. نئے محفوظ کرنے کے طریقے متعارف کروائے گئے ہیں, such as dehydration جیسے خشک کرنے کا طریقہ, quick freeze method جلد ٹھنڈے کرنے کا طریقہ, and grading and processing system درجہ بندی اور پروسیسز کے ذریعے کھانے والی مصنوعات کو بہتر کیا گیا ہے. by new methods نئے طریقے سے فریش ویجیٹیبل اینڈ فروٹس آر اویلیبل ان ایوری سیزن. نیو ایگریکلچر ٹیکنیکس جو اپنائی گئی ہیں ان میں سارا سال ہر قسم کے پھل اور سبزیاں دستیاب ہوتی ہیں. اس کے بعد بیٹر ایٹیٹیوڈ, بہتر طرز عمل. اگر ہم ماضی میں جائیں تو ہمارے آباء و اجداد ڈرتے تھے, our forefathers were afraid of black cat کالی بلی سے, broken mirror شیشے کے ٹوٹنے سے, and the number 13 اور 13 نمبر سے. they believed in ghost, وہ یقین رکھتے تھے بھوتوں پر, and charms اور تعویذوں پر. fortune teller were common practice. fortune teller قسمت کا حال بتانے والے عام تھے, لیکن سائنس نے ہماری ساری سوچوں کو بدل دیا. سائنس نے کہا ہر چیز فیکٹ پر مبنی ہے, اب کوئی تعویذوں والا, کوئی سپرسٹیشیس بلیف ہم پر اثر نہیں کرتا. ہم ہر چیز کو سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں اور اسے ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر کوئی معاملات ہوں تو انہیں سائنسی طریقہ کار سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, یہ آج کا لیکچر تھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. گڈ بائی.